الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ابھی جیسا کہ ہمارے ساتھی نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ مہلت بخشی کہ اس رمضان میں آخری دہن میں داخل فرمایا. ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو یہ دہا بھی پورا ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، لیکن جتنا ملا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک اور موقع سے اللہ کی کتاب کی سماعت کے لیے کھڑے ہونے اور سننے کی توفیق اور سہولت بخشی، موقع عطا فرمایا. عنوان کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے. حالانکہ اللہ کی کتاب کے بعد پھر کوئی ایسی بات نہیں بچتی جو اس سے بہتر ہو، اس لیے کہ سب سے مکمل، سب سے جامع، سب سے معقول، سب سے بھرپور کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے. سوال یہ ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کن باتوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں چند ہی باتیں آپ سے شیئر کروں گا اس احساس کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر، ایک تعارف جو ہے وہ ہے جو ہماری ماں ام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے. جب کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کا کنڈکٹ کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتی انہوں نے الٹا سوال کیا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے، قرآن کی عملی تفسیر تھے، تو وہاں یہ خیال بھی آتا ہے جیسے کہ سارے معمولات، ساری دین کی تشریحات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پیشگی ہدایتی پر فرمائی. اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ فہم، وہ عقل، وہ سمجھ، اس کے استعمال کا کیا ہو، یہ سوال باقی رہ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری صلاحیتوں کو مجتمع کر کے دین کا صرف تعارف نہیں بلکہ دین کا نفاذ کر کے جب دکھایا تو اس میں سے کئی موقع آئے ہیں جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے یا کسی عمل پر کوئی تبصرہ فرمایا ہے، اس کی تائید کے بجائے اس کی تصحیح فرمائی ہے یا اس سے درگزر فرمایا ہے. جس سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ممکنہ صلاحیتوں کو استعمال کیا. اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ نے جو بتایا وہ کیا، تو ہم کیا کریں، ہم تو نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے جو زندہ قرآن کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ نے وہ دین، وہ جس کو ہم مکمل نظام زندگی کہتے ہیں، وہ کیسے کب قابل عمل ہوتا ہے اس کو بھرپور طریقے سے کر کے دکھایا. اور صرف تعارف نہیں کروایا
دین کے نفاذ کی جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائی، اس کے مختلف مواقع سے اس کا اظہار ہم کو ملتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت میں بھی یہ بات واضح ہے، اور آیات بھی ہیں جس میں نبی کے بھیجنے کے مقصد کی توضیح کی گئی ہے، جس میں کہا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے، یہ اس قسم کے اور باتیں جو قرآن میں کہی گئی ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کی جو سمجھ ہے وہ چند معمولات پر محدود نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت کا کام، دین کے تعارف کا کام، دین کی اشاعت کا کام اپنی تقریروں سے، اپنے اجتماعات سے، اپنے لٹریچر سے، اپنے وفود کی ملاقاتوں سے یا اپنے ماڈرن ذرائع سے پیش کر کے کر لے جائیں گے، تو یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یہاں پر نبی کے بھیجنے کے مقاصد میں یہ بات واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ لِيَحْكُمُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کہ نبی صرف واعظ بیان کر کے رخصت نہیں ہو سکتا۔ نبی کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ اس سسٹم کو نہ صرف ریڈیوس کرے بلکہ سسٹم کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھائے۔ تو ایسے مختلف مواقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادتیں دی ہے، اس کا ضرورت و تذکرہ آئے گا، لیکن یہ پہلو بہرحال پیش نظر رکھنے کا ہے کہ ہم جس انداز سے بھی اپنے دین کو برت رہے ہیں وہ کتنا دین کے مطابق ہے۔ میں چند باتیں پہلے تو یہ لے لوں گا کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا اور بہت معقول انداز سے دعوت کو پیش کیا۔ مکی زندگی کے میں ریفرنسز کم لوں گا، اس لیے کہ نظام کی شکل میں اسلام جو نظر آتا ہے وہ مدینے سے ابھرنے لگتا ہے، اور میں ہمارے معمولات کو اگر اس بات سے تعبیر کروں جو سیرت میں بیت عقبہ اولیٰ کے حوالے سے آئی ہے۔ مورخین نے یہ جو دو بیتیں ہیں، بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ، اس کے لیے دو اور بھی مترادفات استعمال کیے، دو اور الفاظ استعمال کیے۔ بیت عقبہ اولیٰ کو کہا کہ یہ بیت النساء ہے، اور بیت عقبہ ثانیہ کے سلسلے میں کہا کہ بیت الحرم ہے۔ اب ہلکا سا اس کا اگر سبق ہم تازہ کریں تو آپ بیت عقبہ اولیٰ میں یہ دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے ان افراد کو جو اسلام کی جو تعلیمات دیں، اس میں یہی ہے کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، زنا نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دین سے نہ صرف ہم واقف ہیں بلکہ اس دین کو ہم پیش کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ لیکن اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں ایک تعارف علماء کا اگر یہ ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو عورتیں بھی کر لیتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے۔ ہم جس چیز پر کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ غلبہ دین کی بات کہہ کر رخصت نہیں مل جاتی، اس کے تقاضے مختلف ہیں، اور ان تقاضوں کے بغیر آپ نظام کے پھل نہیں کھا سکتے۔ تو جس بیت کو بیت الحرم کہا گیا اس کو بھی اگر چند باتوں کو ہم تازہ کریں تو اس سے اسلام کی وہ تصویر نمایاں ہوتی ہے جو عام طور پر ہمارے سامنے کم ہی آتی ہے۔ اس بیت میں جب انصار میں سے کچھ زیادہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی رہے تھے کہ اب ہجرت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ایک بیس اللہ تعالیٰ مدینہ میں بنا رہا تھا۔ اس موقع سے جو خیرخواہان تھے اس میں مختلف نام آتے ہیں، عباس بن نضلہ کا آتا ہے، اسد بن زرارہ کا آتا ہے، اور اصحاب کا آتا ہے۔ اسد بن زرارہ نے فرمایا کہ لوگوں، تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہو تو ٹھہرو، ابھی تم پر کوئی جبر نہیں ہے،
لیکن ابھی سوچ لو کہ تم اللہ کے نبی سے بیعت کر رہے ہو۔ دین کا دعویٰ اتنا آسان نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی سے بیعت کر رہے ہو تو پھر تم کو نبھانا ہوگا، اور تم بیعت کر کر اگر مکر گئے تو جواب میں اور سختی ہوگی۔ ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ قائم ہے کہ ہم نہ صرف دین کے ماننے والے ہیں بلکہ ہم دین کے علم بردار ہیں، دین کے علم بردار ہیں۔ اس متنبع کرنے والے نے، اس خیر خواہ نے یہ کہا تھا کہ اس پیغام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی کے رہنے والے ہو، اور قریش تو خیر خواہ بیٹھے ہی ہیں، لیکن کنسیپٹ ایسا ہے کہ اس کنسیپٹ کے مقابلے میں کوئی اور کنسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیرلل اس کو رسپیکٹ دی جا سکے۔ یہ دین آیا ہی غلبے کے لیے، اور جب یہ غلبے کی بات کرتا ہے تو صرف عقائد تک بات نہیں کرتا، یہ معاملات اور سیاست ہر ایک کا احاطہ کرتا ہے۔ تم کو سرنڈر کرنا ہوگا، اور جب دن تم نے اس کا ارادہ کر لیا تو مورخین نے اس کی جو تعبیرات بیان کی ہیں تو کہا کہ تم سارے عرب کو اپنے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دے رہے ہو، سارا عرب تمہارا مخالف ہوگا، سرخ و سیاہ آندیاں تم پر یورش کریں گی، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس دین کے ماننے کا مطلب اتنا ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کر رخصت نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں باطل اس کو آسانی سے اکوموڈیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ باطل کی حیثیت کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تم اس پر راضی ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کرو۔ انصار جو سوچ کر آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے معاہدات یہودیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے معاہدات یہودیوں کے ساتھ ہے، اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے، تو کیا آپ مکہ لوٹ جائیں گے؟ اور اگر آپ مکہ لوٹ جائیں گے تو ہمارے جیسے معاہدات تھے، پھر ہم کو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ میں اس واقعے کو اپنی گفتگو کی تمہید کے لیے اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ اس سے بات کو کھلنے میں اور سپورٹ ملتا ہے۔ ہم جس دین کو برتتے ہیں اس میں تو یہی ہے نا کہ خدمت، دعوت، اجتماع، تبلیغ۔ نبی کا یہ تصور ہم زیادہ طور پر ریفر کرتے ہیں۔ جب اہل مدینہ نے یہ کہا کہ اگر ہمارے معاہدے ہم توڑ لیں گے آپ کی وجہ سے اور اگر آپ چلے جائیں تو پھر ہماری درگت بن جائے گی، نبی کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرا کام ہے دعوت دینا، وما علینا الا البلاغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم لوگوں کے لیے بہت اچھوتا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون گرے گا، تم جس سے جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، تم جس سے صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جا شبہ میں رحمت کا نبی ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنگ کا نبی بھی ہوں، وَأَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ، میں جنگ کا نبی بھی ہوں۔ وہ بیعت جو ہے بنیاد بنتی ہے اس نظام کو اسٹرینتھن کرنے کے، گراؤنڈ کو فراہم کرنے کی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت انقلاب کے کچھ ابواب کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکمت میں وہ ساری چیزیں تو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے ون سے کس ترتیب کے ساتھ دعوت کو پیش کیا، پہلے خانہ کو، خاندان کو، پھر ڈھکے چھپے، دار ارقم میں، وہ سارے مراحل ہیں۔
لیکن اس کنسیپٹ میں اس بات کی تیاری کم محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ بنیادیں اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ بہت جلد ہمارے اسٹرگل سے ایسا ماحول ڈیولپ کرے گا کہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ تم اس مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اس لیے اس دعوت کو ہم اس انداز سے نہیں لے سکتے۔ اس قریش نے بھی اس انداز سے لیا ہوتا تو ٹالریٹ کر جاتے، لیکن عتبہ کی جو سفارت ہے اس سفارت میں اللہ کے رسول نے سورہ سجدہ کی جو آیات سنائی اور وہ جو منفعل ہو کر لوٹا تو اس نے یہی کہا تھا قریش سے کہ سرداران قریش محمد کو اس کے حال پر چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس سے دشمنی ہے تو عرب کو بھی اس سے دشمنی ہے۔ اہل عرب اس کو نمٹانا چاہیں گے اور نمٹانے میں کامیاب ہو گئے تو تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا تو کام ہو گیا۔ لیکن میں نے جو بات سنی اس پیغام میں جو عظمت پوشیدہ ہے، اور محمد اگر غالب آ گئے تو محمد تمہارے خاندان کے ہے، تم کو بھی عزت ملے گی۔ ہم جس چیز پر کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پیغام اتنا آسانی کے ساتھ کنونس نہیں کرتا کہ ہم نے حق اسلام ادا کر لیا۔ حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر مکہ میں رہتے ہوئے اگر زمین تنگ کر دی گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسکیوز حاصل کر کے وڈرا نہیں کریں گے۔ بدر میں جو لوگ آئے تھے مقابلے پر اس میں سے 4 مسلمان بھی تھے جو مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔ قرآن میں ان پر تبصرہ ہے کہ تم کیوں مسلمانوں تک نہیں پہنچے اور کیوں مشرکوں کے درمیان رہے، اور وہ کہتے کہ ہم کمزور تھے، دبا لیے گئے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہاں ہم اس کا اپلیکیشن فی الحال کرنے کے موقف میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہجرت کی دعوت دیں۔ ہم تو یہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ میسر ماحول میں کیسے اوورکم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تو تقریباً مشرکین کا تھا، لیکن میں کچھ اشارے اگر دیتا چلوں تو آپ اس بات کو واضح طور پر نوٹ کر سکیں گے کہ وہ جو قبائلی زندگی تھی اس زندگی میں قبائلی شیلٹر مسٹ تھا۔ اگر قبیلے کا شیلٹر نہ ہو تو کوئی آدمی سروائیو نہیں کر سکتا تھا، اور نوعیت یہ ہے کہ جتنے شیلٹرز ہیں وہ سارے کے سارے مشرکوں کے ہیں۔ ابو طالب سے آپ واقف ہیں، اس کی بات سے بھی آپ واقف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کو ایکسپلور کرنا چاہا اور طائف والوں نے سرکشی دکھائی، لہو لہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے اور رات کے اندھیرے میں حضرت زید کو چند نام بتائے، اور جو نام بتائے ہیں ان سے کہا کہ ان سے پوچھو، جس میں سے کوئی ایک پناہ دے دے تو ہم مکہ میں داخل ہو سکیں۔ مطعم بن عدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ اب تصور کیجئے اس تصویر کا، جس دن دوسرے دن صبح مطعم جو ہے اپنے 7 بیٹوں کو اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ ہتھیار باندھ لو، اور خود بھی ہتھیار سجاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور ابو جہل دیکھ کر پوچھتا ہے کہ مطعم کیا تو ایمان لایا محبت پر؟ مطعم کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے آبائی دین پر ہوں۔ لیکن بھائی نوفل کا یہ سردار یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، اور اس کے ہتھیار بند بیٹے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ میں جس چیز کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرکانہ ماحول میں مشرکوں سے کیا ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی سے بتا رہے ہیں۔ اس لیے بدر میں جب مقابلے پر قریش آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مکہ نے اپنے سرداروں کو، جگر گوشوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے، اور بتایا تھا کون کہاں مرے گا اور گرے گا، لیکن یہ کہا تھا کہ دیکھو فلاں اور فلاں اور فلاں اگر مل جائیں
تو ان کو ہلاک کرنے سے درگزر کرنا. ان میں ابو البختری ہے، حکیم بن حزام ہے، مطعم بن عدی ہے، عباس بن عبد المطلب ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ نام ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک رہتے ہوئے سپورٹ کیا تھا. اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مشرکوں میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی خیر ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے. اور نبی کی حکمت یہ ہے کہ پاسبل جتنے بھی آسپیکٹ ہیں اس کو ایکسپلور کر کے مقصد کو حاصل کیا جائے. نبی نے یہ اسوہ پیش نہیں کیا کہ شدت کی سوچ کو اختیار کر کے راستوں کو مسدود کر کے اپنے تقویٰ کا اظہار کرو. کام ہو نہ ہو ہم تو صاحب اتنے کرنے کے مکلف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ کہا کہ یا تو یہ دین غالب ہوگا، یا تو یہ دین غالب ہوگا یا محمد حیات نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جان دیں گے یا دین غالب ہوگا. سوال یہ ہے کہ جو اس کے آسپیکٹ ہیں اس میں اگر ہم دوسری چیز پر آتے ہیں تو یہ ڈائمینشنز ہمارے جو مس کر رہے ہیں، میں اس کے چند اشارے دے کر اس موضوع کو کسی حد تک ریفریش کرنا چاہتا ہوں. اس کے پہلو بہت سے ہو سکتے ہیں. تو میں نے پہلی بات تو یہ عرض کی کہ مشرکوں کے ماحول میں افراد کی تیاری، سیریس دعوت، اور پھر اس افراد کی جمعیت، اور پھر اس کے لیے کہاں سے سپورٹ مل سکتا ہے، اس سپورٹ کو لے کر اپنے بیس کو بنانا. اب اس بیس میں جو ایک مارگت العرا اسٹیپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مدینہ آ کر کرتے ہیں. اور مدینہ میں وہ بیس ہے میثاق کے حوالے سے. کئی چیزیں ہم اس میں سے چھوڑ کر چل رہے ہیں. مثلا میں یہ کہوں کہ وہ لوگ جن کو گھروں سے نکالا گیا، مظلوم تھے، محروم تھے، مال چھین لیا گیا، وہ سب آئے ہیں مدینہ، تو مواقعات ایک بیسٹ آئیڈیا ہے. میں اگر ٹھہر کر اس پر گفتگو کروں تو شاید مناسب ہی ہوگی کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اٹھے ہیں، ہمارا ایک بڑا مشن ہے، تو بڑے مشن کے لیے جس قسم کی جمعیت چاہیے، اس کے وابستگان کا اس طریقے کا تعلق چاہیے. ان میں وہ باہم تعلق نہیں ہوگا تو رسمی تعلق کسی بڑی فتح کے قریب بھی نہیں پہنچنے دیتا. اور مواقعات اس کی ایک ایسی دلیل ہے کہ جن لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہا تو ان لوگوں نے اپنا سب کچھ رکھ دیا کہ ہمارے پاس یہ ہے، اس میں سے آدھا تم لے لو. مال، مکان، کسی کے بارے میں یہ بھی ہے جس کے عبد الرحمن بن عوف جن کے شریک ہوئے، انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو اس کو طلاق دے دو، تم اس سے نکاح کرو. لیکن اللہ کے رسول جس طریقے کی تربیت فرما رہے تھے تو ایسے منحصر کرنے والوں کی، ڈپینڈنٹس کی، پیراسائٹس کی تربیت نہیں فرما رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تم بازار بتاؤ، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے. غرض یہ ہے کہ وہ مواقع اتنا سالڈ انیشیٹو ہے کہ لوگوں نے لمبے وقفے تک اپنے ساتھ مہاجرین کو میزبانی کی ہے ان کی. ہم اگر اپنے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے ہیں تو ہم بڑے مقصد کی طرف پیش رفت نہیں کر پاتے. یہ کیا وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی تو لوگوں نے جان دینے کے لیے بازی مارنی چاہیے. ایسا نہیں تھا کہ تم تو اپنا نام لکھا دو نا تشکیل میں، ہمیں وہ تو بعد میں لکھاؤں گا. نہیں آپ لکھا دیجیے، نہیں میں بعد میں بتاتا ہوں. بلکہ وہاں پہ جان دینے کے لیے، جہاد کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو لوگ قطار در قطار آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بولتے ہیں تم کو ہم بعد میں موقع دیں گے جان دینے کے لیے. لوگوں نے جان دی تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے جانے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی منفرد تھے اور ان کے پیچھے خاندان نہیں تھا. ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کے والدین تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کی رسپانسبلٹیز تھی، لائبلٹیز تھی. لیکن وہ پرواہ نہ بار اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے مستعد تھے. سوال یہ ہے کہ ان کو اطمینان ان کے بارے میں کیوں تھا؟ صرف اللہ کے وعدے پر اگر ہو جائے تو انسان کو بہت مشکل جاتا ہے، بلکہ کچھ چیزیں آپ کو سسٹم سے فراہم کرنی پڑتی ہیں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا اپنے ساتھیوں کو، تو اس میں وہ ان کے بچوں کی ان کو فکر نہیں رہی، ان کے خاندان کی ان کو فکر نہیں رہی، اس لیے کہ خاندان کی ساری ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول میں پیدا کر دی تھی۔ میں صرف ایک ہی مثال دوں تو حضرت حمزہ کی بیٹی، جب حمزہ شہید ہوئے تو بیٹی چھوٹی تھی، اب اس یتیم کا کیا ہو؟ مورخین نے لکھا ہے کہ اس لڑکی کی کفالت کے لیے 3 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ میرا کلیم اس پر ہے۔ ایک تو وہ تھے جو حمزہ کی جن سے مواقعات طے پائی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ان کا اور میرا معاملہ تھا حمزہ کا، تو میری ذمہ داری ہے، یہ بچی میری ہے۔ علی کہتے تھے یہ میرے چچا کی ہے، میرا استحقاق ہے۔ اور جعفر کا کلیم یہ تھا، جعفر بن ابی طالب کا، کہ حمزہ میرے بھائی ہیں، لیکن میری ایڈیشنل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میری بیوی اور حمزہ کی بیوی دونوں بہنیں ہیں، اور اس وجہ سے اس بچی کی بہتر کفالت میرے گھر میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا جذبہ بھی قابل قدر، علی تمہارا بھی قابل قدر، لیکن وہ جو حدیث سناتے ہیں نا کہ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی خالہ ماں کا ازالہ کرے گی، اس لیے جعفر کے حوالے کرتے ہیں۔ ایون جعفر شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی اطلاع جب دی ہے تو حضرت جعفر کے گھر پہنچتے ہیں، بچوں کو دلاسا دیتے ہیں، ان کی اہلیہ کو دلاسا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مر جائے تو یہ روایت ہے کہ میت کے گھر کو ہم کھانا بیچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ جعفر کی شہادت کی وجہ سے اب آل جعفر کو یہ احساس نہیں ہے کہ پکانا کیا ہے اور کھانا کیا ہے۔ میں اگر اور واقعات آپ کے سامنے لاؤں تو یہ واضح طور پر محسوس ہوگا کہ جو لوگ انقلاب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو جمعیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی وہ کتنی باہم پیوست تھی، اور نہ صرف پیوست تھی بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اتنے ہمارے الفاظ میں اتاولے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حکمت میں، انقلاب کی حکمت میں یہ پہلو بہت میٹر کرتا ہے۔ یہ نظریے کی معقولیت ہے کہ قرآن ان کو ملا تھا جو ان کو عروج کی بلندیوں پر تیزی سے پہنچا رہا تھا، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ قیادت ملی تھی جس سے بہتر کوئی قیادت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن قرآن اور نبی یہ کافی نہیں تھے۔ اگر یہی ہوتا تو اور لوگوں کے لیے ہمارے لیے موقع رہتا کہ نبی نہیں ہم کیا کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور اسوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جمعیت تیار کی، اور اس شان کی جمعیت تیار کی کہ دین ان کی ترجیح ٹھہری۔ اس لیے بدر کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ لوگوں نے اپنے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ بدر میں سیدنا عمر نے اپنے ماموں آس بن ہشام بن مغیرہ کو اپنی تلوار سے کاٹ ڈالا، حذیفہ کے باپ عتبہ کو، ان کے چچا شیبہ کو، ان کے بھائی ولید کو مسلمانوں نے تہہ تیخ کر دیا۔ ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا بعد میں کسی موقع سے ابوبکر سے کہ آپ میری زد میں تھے، باپ تھے، اس لیے چھوڑ دیا۔ ابوبکر نے کہا کہ تو میری زد میں آتا تو بچ نہیں پاتا۔ تو جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے، اس نسب العین کے لیے اپنی ترجیحات کو متعین کر لیا، اپنے مقصد کو ترجیح طور پر طے کر دیا، ان لوگوں کے پاس پھر خونی رشتے ہلکے ہو گئے۔ جب اس قسم کی جمعیت میسر آئی تب وہ 313 بھی ہوں گے تو پھر 1000 پر بھاری ہوں گے، تب وہ 313 بھی ہوں تب بھی 1000 پر بھاری ٹھہرے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ابو جہل نے جب مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے کسی ماہر کو بھیجا تو اس نے لوٹ کر کہا کہ 300 سے کچھ زیادہ ہوں گے یہ، اور یہ بھی کہا کہ بہت کم وسائل ہیں ان کے پاس۔
اونٹ کم، گھوڑے کم، زرہ کم، ڈھال کم، لیکن اس کا تبصرہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں ان کے چہروں سے ان کے سروں پر موت ناشتی نظر آتی ہے۔ اس میں سے ہر ایک موت کا طالب ہے۔ اے سردار، کوئی مرے گا تو تنہا نہیں مرے گا، تم کو لے کر مرے گا۔ تو لوگ مقصد کے لیے اتنے یکسو تھے۔ جب وہ یکسو ہوئے تو وہ نقش ایسا مرتسم ہوا کہ پھر یہاں سے نقش مرتب ہوتے چلے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ یہ چیز بھی بہرحال سیکھنے کی ہے خود ہمارے ماحول میں۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 10,000 تھی، اور 10,000 میں جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور ان کی آبادی 5,500 سے زیادہ تھی، 5,500 سے زیادہ، 4,000 کے قریب مشرکین تھے۔ مسلمان کتنے تھے؟ تقریباً 500 مسلمان تھے، لیکن 500 نہ صرف ٹرینڈ کیڈر تھے بلکہ اتنے کمیٹڈ تھے، انہوں نے بدر میں بتا دیا تھا۔ سبق اتنا واضح ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آبادی کس کی کتنی ہے، سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ جو منظم ہوگا، جس کی فکر میں جتنی مضبوطی ہوگی، وہ تعداد میں چاہے کم ہو لیکن ڈومینیٹ کرے گا۔ تو 10,000 میں 500 کا گروپ، 500 کی اجتماعیت نہ صرف ڈومینیٹ کر رہی تھی بلکہ 500 کا لیڈر وہ 10,000 کا لیڈر تھا۔ اور ہم جس چیز پر تھوڑا سا تکرار کے ساتھ اصرار کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس اپروچ پر ہے کہ ہم سماج سے کٹ کر، سماج کو سمجھے بغیر، سماج کو ایڈریس کیے بغیر اپنے حلقے میں مطمئن ہو جائیں تو ہم اسٹرینتھ نہیں بنا سکتے۔ میثاق کے بارے میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی، لیکن وہ جتنی وہاں پر آبادی ہے، چاہے مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، نصارہ ہو، وہ سارے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ایک امت واحد کی استعمال کی۔ وہاں امت کے اس معنی کو علماء نے کہا کہ ایک سیاسی وحدت تھی، ایک کولیشن تھا پولیٹیکل، آج کی زبان میں ایک پولیٹیکل کولیشن تھا۔ اس کولیشن میں یہود تھے جن کے بارے میں روز نماز میں پڑھ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن معاہدے کے تحت وہ پارٹنر تھے۔ پھر اسٹریٹجیکلی جو چیز کہنے کی ہے حکمت کے حوالے سے، ایک گڑبڑ شاید ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم مقصد یا اصول کو اور حکمت عملی کو یکساں مقام پر رکھتے ہیں۔ اصول اپنی جگہ ہے، حکمت عملی اپنی جگہ ہے۔ مثلا یہی جو سوال ہے کہ یہود جو دشمنان اسلام ہیں وہ آپ کے شریک کیسے ہو گئے، سب وہاں کی آبادی میں اسٹریٹجی ایسی بن سکتی ہے۔ اور سمجھنے کے لیے میں تھوڑا اشارہ دوں تو اس کو آپ ادروائز نہ لیں کہ ایک میٹنگ میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اور اس میں کچھ غیر مسلم حضرات بھی تھے، تو بات یہ چلی کہ یو پی میں ملائم کا ووٹ، یعنی کمیونٹی کا ووٹ، پورا نہیں، پوری یادو کمیونٹی جو ہے زیادہ سے زیادہ 7-8% ہے، اور مایا کی کمیونٹی جاٹوں کا ووٹ 9% کے قریب ہے، اور مسلمان ووٹ جو ہے 18.5% ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا تقریباً 1/4 آبادی یو پی میں بستی ہے، لیکن یا تو مایا یا ملائم۔ تو لوگ اپنے حسب معمول بخار اتارتے رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ وہ مایا بھی ایکسپلائٹ کرتی ہے اور ملائم بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے، جیتتے ہمارے ووٹوں سے، ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ تو ایک دلت لیڈر نے بغیر کسی تکلف کے کہا کہ یار تم سبق سکھانے کے بجائے اپنا ووٹ جمع کرو اور تم جیت کے دکھاؤ نا۔ ایک سیدھی سی بات ہے، وہ 8% میں سینس ہے، 7%، 9%، یہ 18.5% میں نہیں۔ تو تعداد چاہے آپ کی دگنی سیگنی ہو جائے گی
لیکن اس کے پیچھے وہ سوچ، وہ اجتماعیت نہیں ہوگی تو آپ کی ہماری حیثیت وہی ہوگی جس کو حدیث میں کہا کہ غوثہ السیل، کہ سمندر کا جھاگ ہوں گے، ذلیل رہیں گے۔ فرض ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اختیار کی اس میں ایک اپروچ یہ ہے کہ یہاں پر یہود و نصارہ مشرک سارے کے سارے کولیشن کے پارٹنر ہیں، کوئی فرد اور کوئی گروہ اچھوت نہیں ہے۔ ہم ابھی کسی چیز پر تنقید تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت کا باب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈیل کر رہے ہیں تو پولیٹیکلی ڈیل کر رہے ہیں، اور جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایکسٹینشن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پھر مدینہ سے قریب کی جو آبادیاں ہیں وہاں ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ مارکیٹ ہے اور مدینہ کے مارکیٹ سے لوگوں کے انٹرسٹ وابستہ ہیں، تو جو کلوز ڈسٹنس کے ہے وہ مدینہ کو اوائڈ نہیں کر سکتے، تو میں سے بیشتر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا۔ اب پھر ٹھہر کر سنیے کہ کچھ لوگوں نے جن کی قریش سے قربت تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے سے انکار کیا، تو کیا ان کو لبرٹی دے دی جائے گی؟ اگر آپ سوشل سیکیورٹی نہیں دیں گے تو فساد رہے گا، آپ کے علاقے میں آپ فساد کو نہیں پال سکتے۔ مورخین نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم زبر نہیں کرتے کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، لیکن ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ تم قریش کا ساتھ دو، پھر ڈیسائیڈ کر لو، آج ڈیسائیڈ کر لو۔ ان کو مجبور ہونا پڑا کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم قریش کا ساتھ دیں گے۔ بدر یوں ہی نہیں ہو گئی، جب قریش کی تجارت کے راستے مسدود کر دیے گئے، قریش کا انحصار تجارت پر تھا، تو قریش کو بھی اٹھ کر آنا پڑا۔ غرض ہم جس آسپیکٹ پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ آسپیکٹ آپ دیکھیں کہ سسٹم کو کے سامنے کیسے چیلنج بنتا ہے، اور چیلنج بنتا ہے تو کیسے اس سے اوور کم کرتا ہے۔ حدیبیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو حدیبیہ میں جو کچھ رہا سو رہا، اور قرآن نے بعد میں بتایا کہ نہیں ہمارے نبی کی سمجھ صحیح تھی، وہ تو فتح مبین تھی، لیکن اسٹریٹجیکلی جن گروہوں کو، جن یہودیوں نے ڈفر کیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور جن کو نکالا گیا تھا وہ جا کے خیبر میں بس گئے تھے۔ جب خیبر میں بس گئے تو ان کو ظاہر ہے کہ انتقام تھا، جذبہ ان میں کا انتقام کا کہ ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا تھا، تو وہ یہ سازش کر رہے تھے کہ ہم کو قریش سے معاملہ کر کے ایک ساتھ حملہ کر دینا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو محسوس کیا تو ادھر قریش سے ڈیل کر لیا، سیز فائر حدیبیہ کی شکل میں، اور ادھر جو ہے پھر لوگوں سے کہا کہ اب ریسٹ مت کرو، خیبر کی طرف چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا معاملہ نمٹا دیا۔ ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جوز کے بیچ میں مدینہ کی آبادی کو محسوس کرتے تھے۔ میں یہاں پر اس باب کو چھوڑ دیتا ہوں، اس تذکرے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ سیرت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس کی یہ ڈائنامکس بھی ہے۔ میں کچھ چیزوں کو اپنی طرف لوٹ کر آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروچ میں اتنی سادہ لوہی نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں، اور اتنا سپرفیشل انداز بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور جس طریقے سے صحابہ تیار ہوئے، تو میں دو تین چیزیں لے کر اپنے وقت کی مناسبت سے بات کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ آپ بدر کے واقعے کو تازہ کیجیے کہ بدر میں یہ ہوا کہ جو قیدی ہوئے ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا طے پایا۔ میں اس فدیے سے دو ایشوز کو اوپن کر کے سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ موضوع بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے پر اللہ نے کیا تبصرہ کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پہلا موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی، ایک موقع سے روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عدی بن حاتم تائی کے بیٹے جب اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں جمع مسلمان، وہ معاشی طور پر کمزور لوگ ہیں۔ ابھی حاتم تائی کا بیٹا آ کے اس جماعت کو جوائن کرے گا تو ہیزیٹیٹ کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عدی
ہم جو پیغام لائے ہیں، ہم جس کنسیپٹ کو تمہارے سامنے رکھے ہیں، جس دین کو، یہ بہت لائف کنسیپٹ ہے۔ یہ جب نافذ ہونا شروع ہوگا نا، میں اس کو اضافی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو لوگ مالدار ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جلد یہ وقت آئے گا کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ نادار ہو، یہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ میں اگر زکوٰۃ ہی کے اسپیکٹ کو فی الحال اگر تازہ کر لوں تو ہمارا جتنا زکوٰۃ کا نظام چل رہا ہے کم و بیش ٹھیک ہے، کچھ اہم محاذوں پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی میری معلومات میں نہیں ہے کوئی بڑا کام ایسا ہو رہا ہو کہ ملت کو امپاور کیا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والی بنے۔ بھکاری تو تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ جب ہم فلاں گھر تک پہنچے، اتنی دیگرگوں حالت ہے کہ جب ہم ان کو کٹ دیا، ایک ماہانہ کٹ دیا، تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا سال بھر سے ہم کو کوئی فریش چیز ملی نہیں، کسی کا بچا ہی کھاتے ہیں، اب تم لوگوں نے دیا ہے تو کچھ تازہ پکا کر ہم کھا سکیں، گھی تیل سب کے ساتھ۔ تو بہت خوشی سے ہمارے وہ ساتھی اظہار کرنے لگے۔ میں نے کہا وجہ ہے تمہارا احساس، لیکن یہ ناقص ہے۔ تم اس پر خوش نہیں ہو سکتے کہ ایک مہینے میں تم نے لوگوں کو مطمئن کر دیا اور 11 مہینے کے لیے بھکاری چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپروچ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے، یہ کہا ہے کہ بھیک مانگنا چل نہیں ہے۔ کل قیامت کے لوگ بلا ضرورت بھیک مانگنے والے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یہ بھی ہڈیوں کا پنجر نظر آئے گا، وحشت محسوس ہوگی۔ تو بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ابوبکر کا اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے چابک گر گیا تو اونٹ کو بٹھایا اور پھر چابک اٹھایا۔ کسی نے کہ امیر المومنین ہم سے کہہ دیتے، ہم اٹھا کر دیتے، تو کہا کہ میں جب اٹھانے پر قادر تھا تو تم سے سوال کیوں کروں۔ ہم وہ واقعہ سناتے ہیں کہ مانگنے آیا تو اس سے پوچھا اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اس نے جب سامان لایا اور اس کو بیچا، بیچ کے کلاڑی منگوائی، اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو۔ روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ کر نہیں چھوڑ دیا، دستہ بٹھا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ 10 دن کے بعد اس کو بلا کر پوچھا کہ ابھی کیا پوزیشن ہے، تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول روز کاٹتا ہوں، روز بیچتا ہوں، اور روز 1 درہم کی بچت ہوتی ہے، آج 10 درہم میرے پاس سیف ہے، جس کا کل اثاثہ 2 درہم کا نہیں تھا، 10 دن میں وہ 10 درہم کا مالک تھا۔ میں پھر ایک اچھی سی بات یاد آ رہی ہے آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ دین کو ایسے لگے بڑے بندھے ڈنڈے سے نہیں ڈیل کیا جا سکتا۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت معاذ بن جبل سے آپ ہم واقف ہیں۔ حضرت معاذ جو گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تم مقروض ہو، اور عہدے اور منصب میں رشوت تو ملتی ہے جو ہم لیتے نہیں، لیکن تحائف بھی ملتے ہیں جو رشوت ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مقروض ہو تو تحفے قبول کر لینا، اور تم جب لوٹو تو شاید تب تک میں حیات نہ رہ سکتا۔ اس کی وہ تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس وقت جذبات کا احساس انہوں نے کیا کیا، لیکن خلاصہ یہ کہ جب وہ لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ تو جو شخص گیا تو مالی طور پر تو مقروض تھا، خستہ حال تھا، لیکن جب لوٹے ہیں تو اونٹوں پر مال لگتا ہوا تھا۔ اب عمر جیسے آدمی نے دیکھا تو آنکھیں ترچھی کر لیں کہ گیا تو خالی آتا ہے تو لدا بندہ آتا ہے۔ تو ابوبکر سے کہا کہ ان کا مال ضبط کر لو۔ ابوبکر نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے گورنر بنا کر بھیجا ہو، میں کیا اس کا محاسبہ کروں۔ جب وہ انکار کر دیا تو عمر سے کہاں برداشت ہوتا۔ عمر جو ہے معاذ کے پاس گئے اور کہا کہ معاذ تمہارے پاس مال نہیں تھا، یہ مال اچھا نہیں لگتا، تم اس کو بیت المال میں جمع کر دو۔ معاذ مشہور فقیہ زمانہ ہے جن کی تعریف آتی ہے اجتہادی سوچ پر۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی حرام نہیں کیا ہے، مجھے اللہ کے رسول نے تحائف کی اجازت دی تھی،
وہ چیزوں کو میں نے بیچ کر تجارت بھی کی ہے، اس لیے مجھے آپ کی خیرخواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو منع نہیں کراؤں. لیکن رات کو جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا معاذ بن جبل نے، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ ایک دلدل ہے اور معاذ اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. آخری وقت ہے کہ عمر نظر آتے ہیں، یہ عمر کو آواز دیتے ہیں اور عمر ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں. خواب واضح ہے. صبح اٹھتے ہیں، سارا سامان سمیٹتے ہیں، خواب سناتے ہیں عمر کو، کہتے ہیں کہ یہ مال آپ بیت المال میں جمع کر لیجیے. سیدنا عمر کہتے ہیں یہ جمع کیا، اب یہ مال بیت المال میں. اور پھر کہتے ہیں کہ اے معاذ، اب ہم تم کو بیت المال کی طرف سے یہی مال دیتے ہیں تحفتاً. اب معاذ جو عمر کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں، تو عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اب یہ جائز ہے، لے لے، اب یہ جائز ہے. میں جس بات کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے چیزوں کو کنسرن کے بغیر اگر ایڈریس کرنا چاہیں گے، سچویشن کے بغیر ایڈریس کرنا چاہیں گے، تو اس میں حکمت نہیں ہوگی. جب حکمت پہ بات کر رہے ہیں تو حکمت کے بہت سے تقاضے ہیں. حکمت کے بغیر آپ چاہے کتنے مخلص ہوں، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص زخمی حالت میں تھا، اس کو جنابت لاحق ہو گئی. اس نے پوچھا میں کیا کروں، تو وہ تھے جو ان کے مولانا، انہوں نے کہا کہ بھئی غسل تو واجب ہے تم پر. اس نے غسل کیا، مر گیا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لوگوں نے اس کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے. جانتے نہیں ہیں تو مس گائڈ کرتے کیوں ہیں؟ تو آپ بہت سادگی سے یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ صاحب جنابت پر غسل واجب ہے. آپ کو بہت سے حالات کو سمجھ کر ایڈجسٹ کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ڈائمینشن سے ایسے مختلف مثالیں دے کر یہ کہا ہے کہ چیزوں کو سلیقے سے سیاق میں سمجھو اور سمجھ کر ڈیل کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدر کے حوالے سے جو بات آئی ہے تو اس کے فدیے میں جو رقم آئی ہے تو ایک آدمی پر 100 اونٹ ہے. 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے. ایک اونٹ کی ویلیو آج کے زمانے میں گرتی پڑتی 30-40 ہزار بھی شمار کر لیں تو ایک آدمی کا فدیہ جو ہے 40-40 لاکھ روپے ہوتا ہے، اور 70 آدمی کا فدیہ 28 کروڑ ہوتا ہے. وہ فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین میں تقسیم فرمایا. یہ ہوتا رہا اور لوگ انصاروں کے گھروں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی معیشت کو نہال کرتے چلے گئے. تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز کو قائم کرو تو اسی کے ساتھ قرآن تکرار سے یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کو قائم کرو. اب اگر زکوٰۃ کی اقامت اس کی اسپیڈ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو ایک معتاد اندازے کے مطابق اس ملک میں سالانہ اس پسماندہ ملت کی زکوٰۃ تقریباً 50,000 کروڑ سالانہ ہے. 50,000 کروڑ. اس کے اوقاف کی بہت محتاط آمدنی اگر انٹرسٹ پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیٹ کیا جائے تو ماہرین کے مطابق 1,20,000 کروڑ سالانہ ہے. اس کے وہ لوگ جو پورے جذبے میں نفلی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ان کا جو نفلی عمل ہے اس پر خرچ ہونے والی رقم 3 کھرب ڈالرز ہے. اس پسماندہ ملت میں اگر یہ سینس ہو کہ رقم امانت ہے تو اس کے خرچ کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ ملت چند سالوں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں بھیکاری رہنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. لیکن جب اس سے حکمت جاتی رہتی ہے اور دین بیرو رہ جاتا ہے تو پھر ویسی دین رہ جاتا ہے جیسے کہ ہم قرآن سن کے نکل جائیں گے، پورا قرآن سن کے نکل جائیں گے. نہ کل کوئی تغیر تھا نہ کل کوئی تغیر ہوگا. اسی بات سے اگر ایک اور ریفرنس میں ریفر کر لوں تو اسی بدر میں جو قیدی تھے، ان قیدیوں میں جو لوگ پے نہیں کر سکتے تھے، مورخین نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. آپ دیکھیے کہ جو انقلاب کے لیے جس اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، میں نے اکنامی پر بات کی، میں نے پولیٹکس پر بات کی، میں نے انڈیویجول کیریکٹر کے لیے بات کی، میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن پر. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی وہی اگر 100 اونٹ ایک آدمی کی کاسٹ ٹھہری
اور وہ 10 بچوں کو پڑھا رہا ہے، مطلب ایک بچے کو پڑھانے کی قیمت 10 اونٹ، اور 10 اونٹ کی کاسٹ ہو جائے گی 40,000 روپے سے 4 لاکھ روپے آج کے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسک لینگویج، ان کے سے کوئی فقہ اور تفسیر اور حدیث نہیں سیکھنی تھی، بیسک لینگویج، اگر کچھ ہوگا بیسک میتھ، اس سیکھنے کی کاسٹ پر ہیڈ 4 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ تو جو دین علم کے حصول کی تشویق اتنی شدت سے سکھاتا ہو، تو علم کے میدان میں کوئی کمپیٹ کر سکے گا اس کو؟ اور علم کا بھی وہ کنسیپٹ جس کو ابن قیم نے یہ کہا کہ علم علماء کے نزدیک وہ نہیں ہے جو دریافت ہو چکا، وہ تو نالج ہے۔ علم وہ ہے جو ریسرچ کے ذریعے سے سامنے آتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ اس کنسیپٹ کے ساتھ ہی آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، تبھی آپ خلافت کی بنیادوں کو اساس فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تصور تعلیم یہ ہو کہ یہ ڈگری جیسے تیسے اونگتے ٹھیلتے حاصل کر لیں تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک یہ صاف کہہ رہی ہے کہ سیکھتے رہو، مرنے تک سیکھتے رہو، اور سیکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو چائنا جاؤ، جو اس زمانے کے حساب سے۔ جب یہ تشویق پیدا ہوئی تو چند سالوں میں مسلمان علم کے امام بنے۔ جب اسپین کا سقوط ہوا ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس مسجد سے وابستہ لائبریری کا اسٹاک کتنا قیمتی اور کتنا ہوگا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ 150 سال تک ان کی حکومتوں نے عربی کی ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا، اور جو لوگ انگریزوں کے یونیورسٹیز کے بانی کہے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے تھے، اور اس دور میں انگریزوں کی یونیورسٹی کے جو پروفیسرز تھے ان کی کوالیفیکیشن کا یہ ریکوائرمنٹ تھا کہ اگر وہ عیسائی بھی ہوں تو اگر عربی جانتے ہیں تو ان کو اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک ریسرچ اور نالج جو تھی وہ عربی میں تھی، اور انہوں نے عربوں کو بہت بڑی تنخواہیں دے کر اپنے پاس پروفیسر کے طور پر رکھا، اور وہ عرب ماسٹرز کہلاتے تھے۔ ایک تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ کی تشویق، اس کی سنسیورٹی، اس کی اساس ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں ملتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، اللہ نے ان کو اس سے نوازا ہے اور وہ اپنے پڑوس کے لیے قبیلے کو علم سے سکھاتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم کم ہوتے تھے، لیکن برہم ہو کر کہا کہ اگر وہ اپنے رویے کو نہیں بدلتے ہیں تو میں ان کو سزا دوں گا۔ کسی کا نام نہیں لیا، لوگوں کی کیوریاسٹی، لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، تو کہا کہ بنو اشر کی طرف۔ بنو اشر کو اللہ نے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بخشی اور فلاں پڑوسی قبیلے کو سکھاتے نہیں۔ بنو اشر کو جب معلوم ہوا تو دوڑتے دوڑتے آئے اللہ کے رسول سے، کہا کہ اللہ کے رسول معاف فرمائیے، کوتاہی ہوئی ہے، مہلت دیجیے، اب سکھا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 سال ہے، 1 سال میں وہ قبیلے میں خواندگی آ جانا چاہیے، اور 1 سال سے پہلے وہ قبیلہ خواندہ تھا۔ تو جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ خلافت کی اساس سائنس پر ہے، علم پر ہے، تو میں اگر نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے 2 باتیں ان سے کہہ دوں، 2 باتیں خواتین سے کہہ دوں اور بات کو سمیٹ لوں، تو ایک واقعہ میں وہ سناتا ہوں نوجوانوں کی اہمیت کا، کہ بدر کے میدان میں 2 نوجوان جو ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں کہ 2 لڑکے میرے دونوں دائیں بائیں آئے، اور ایک نے پوچھا کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ آپ تو پہچانتے ہیں، آپ تو مکہ والے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو ابھی اس سے بات ہی کر رہا تھا، دوسرا آیا، اس نے کہا کہ چچا ابو جہل کون ہے ذرا بتائیے تو میں نے کہا کہ تم لوگ کیا کریں گے ابو جہل کا؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے، بہت ستایا ہے، اور آج اگر وہ مل جائے تو یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ میں نے سوچا وہ ابو جہل اور یہ، لیکن میں بھی سوچ ہی رہا تو مجھے ابو جہل نظر آیا، تو میں نے کہا تم ابو جہل چاہتے ہو؟ دیکھو وہ جو ہے نا وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے،
اور دیکھتے دیکھتے دونوں حملہ آور ہوئے اور دونوں نے وار کیا اور ابو جہل کے دونوں پیر کٹ گئے۔ ایک پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دفاعی حملہ کیا تو حضرت معاذ افرا کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے، ان کا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا۔ وہ جو لٹکا ہے تو وہ جب ستانے لگا تو مورخ نے لکھا کہ وہ لڑنے میں تکلیف تھی، تو لوگ اتنے سخت جان تھے اور دین کے لیے اتنے پروانہ وار تھے کہ انہوں نے روایت یہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کو زمین پر رکھا اور اپنے ہی پیر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے جھٹکا دیا اور ہاتھ کو الگ کر دیا اور لڑائی میں لگ گئے۔ میں اس واقعے سے اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور تفصیل ہے اس کی مبارزت کی وغیرہ وغیرہ، آج جان لگانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کو علم و تحقیق کے اس معیار پر جانا پڑے گا۔ اتفاق سے کل ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میرے مطالعے میں ظاہر ہے ہوتا مطالعہ ہوں، تو اس میں ہیروشیما کا جو بام گرا ہے تو مضمون میں یہ ہے کہ ان کا کیلکولیشن یہ تھا کہ اتنی ہائٹ سے زمین تک بام کو پہنچنے میں 45 سیکنڈ لگیں گے اور پھٹ کر انفلوئنس کرنے میں 10 سیکنڈ اور لگیں گے۔ 55 سیکنڈ سے پہلے جہاز کو رینج سے باہر نکل جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا اور اس رینج سے 15 سیکنڈ میں جہاز کو نکال کر لے کر چلے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب سائنس بہت ایڈوانس ہے، اب تو ڈرون ہے، وہ بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم وہ تلاوت ہی کریں گے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اپنی طاقت کو بڑھاؤ، کس اعتبار سے بڑھائیں گے؟ آپ جم جا کر کوئی باڈی شاپنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے مقابلے پر کوئی مبارزت طلب کرنے آنے والا نہیں ہے۔ اب تو وہی سپر کمپیوٹر ہے، وہ میزائل ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اے پی جے بننا پڑے گا اور ملک کو مجبور کرنا پڑے گا کہ چاہے تم مسلم مکت بھارت کہنا چاہتے ہو لیکن راشٹرپتی بنانے پہ بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہم جن جن پہلوؤں سے اوور کم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سب کو اپنے رول کو ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ اس میں آخری چیز میں ہماری بہنوں کو شامل کرتے ہوئے اس لیے کہ ایسے بہت میں انہی چیزوں کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری دانش میں کہیں مس ہو رہی ہے۔ ہو سکتا آپ سے نہ ہو رہی ہوں، میری سمجھ تھی، میں نے اس کو شیئر کیا۔ بلکہ بہنوں کے حوالے سے جانے سے پہلے ایک اور بات یاد آئی تو اس کو میں کہوں کہ میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ اتنا سپرفیشل نہیں تھا۔ مثلاً خدمت خلق کرتے ہیں تو یہ بات کہنے میں فخر کرتے ہیں کہ صاحب اس کو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کرتے کہ اس کا بینیفٹ لیں گے تو دیں گے۔ ارے آپ بینیفٹ ذات کے لیے تھوڑی لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کاز کے لیے بینیفٹ نہیں لیتے ہیں تو نتیجے میں آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اتنی سیگریگیٹڈ اور اتنی آئسولیشن میں ہے کہ اس سے مل کے اسٹرینتھ ہی نہیں بن رہی۔ میں ایک روایت آپ سے شیئر کروں، وہ روایت یہ ہے کہ ایک سردار جس نے مسلمانوں کے قتل کیے تھے، نجد کا سردار ثمامہ بن اسال، ثمامہ جو ہے گرفتار ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جرم اتنا آسان تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول اس سے کہتے کہ ثمامہ اسلام قبول کر لے، تیری زندگی بچ جائے گی۔ وہ بھی بہت سخت جان تھا، اس نے کہا کہ اے محمد میں تو تمہارے پاس سرنڈر نہیں کر سکتا، میں اس کو جانتا ہوں کہ میرا خون تمہارے لیے حلال ہے، تو مجھے مار ڈالو، لیکن میں تو ایمان لانے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو اس ستون سے، مسجد نبوی کے ستون سامنے باندھ دو۔ اس کو کچھ دنوں تک باندھے رکھا۔ اس دوران روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنا کھانا کھاتا تھا کہ 10 آدمی کے برابر کھانا کھاتا تھا۔ اس کو کھانا کھلاتے رہے، باندھ کے رکھے۔ نہیں مانا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو۔ کہا کہ ثمامہ جاؤ، معاف کیا تم کو۔ جب اس کی جان بچ گئی تو مورخین نے لکھا کہ وہ وہاں سے اٹھا، قریب جا کر غسل کیا اور کہا کہ محمد اب سے پہلے تک
اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے کسی سے تھی تو تم سے تھی، لیکن تمہارے سلوک نے مجھے جیت لیا، اب مجھے سب سے زیادہ محبت کسی سے ہے تو محمد تم سے ہو، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ نے جب مجھے آزاد کیا ہے تو میں نجد میں ہوں، اور نجد سے قریش کو غلہ پہنچتا ہے، قریش کو غلہ نجد سے پہنچتا ہے، اور اب میں قریش کی ناکہ بندی ایسے کروں گا کہ قریش مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا جب مکہ میں قحط پڑ گیا اور دشمنی برقرار ہے تو مکہ والوں نے اللہ کے رسول سے رجوع کیا کہ ذرا اناج دلوا دیجیے، ہماری زندگی بچا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ثمامہ کو اشارہ کیا کہ کلیئر کرو، اور اس نے پھر اناج کلیئر کیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب اناج زندگی وہ بھی روک لیں گے آپ، پھر بدر میں چشمے پہ قبضہ کیوں کیا تھا؟ پانی کے چشمے پہ قبضہ کیوں کیا تھا؟ غرض ایسی مختلف باتیں جو مجھے منتشر یاد آتی رہی، میں نے اس سے اس بات کی جسارت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسے آسپیکٹ جو مس ہو رہے ہیں، جو ہمارے انقلاب کو مضبوط کرنے کی بجائے ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، ان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خواتین کے حوالے سے اتنی بات ایڈ کرتے ہوئے کہ اس پہلو سے اس کتاب کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے جو اخوانی عالم عبدالحلیم ابو الشقہ نے لکھی ہے کہ تحریکی حلقے میں بھی خواتین کو وہ اسپیس اور وہ رائٹس نہیں دیے جاتے، ملت کو تو چھوڑ دیجیے، جو قرآن اور اسلام دیتا ہے۔ میں صرف دو اشارے تیزی سے دے کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک اشارہ وہ ہے جو سورہ مجادلہ میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ جو ہے زہار کا معاملہ کیا، یعنی کوئی شوہر یہ اپنی بیوی کو ماں جیسا کہہ دے تو پھر اس سے اپنا رشتہ ختم کرنے پر مجبور سمجھتا تھا۔ اب وہ عورت فطری طور پر بحث کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ میں یہ بات ثبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سمجھ کے مطابق جو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہے کہ تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن وہ عورت کی فطرت اس کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا سمپل کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سال میں نے شوہر سے گزارے، اتنے بچے ہیں میرے، بچوں کے تقاضے ہیں، میرے تقاضے ہیں، شوہر کے تقاضے ہیں، شوہر مان رہا ہے غلطی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ علیحدگی ہو جائے گی۔ تو وہ جو عورت کا اسرشن ہے وہ قرآن میں محفوظ ہے، اور آیات نازل ہوتی ہے کہ قد سمع اللہ، کہ محمد اللہ نے سن لی اس عورت کی بات اور بتایا کہ کہنے سے علیحدگی نہیں ہو جاتی، پینالٹی ہوگی۔ اس لیے سیدنا عمر جیسا آدمی جب امیر المومنین رہا اور خولہ ان کو آ کر کچھ سنانے لگی تو جو لوگ نہیں جانتے تھے تو ان کو لگا یہ عمر جیسے آدمی کو ایک عورت سنا رہی ہے، تو انہوں نے تھوڑا انٹروین کرنا چاہا۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان کو مت روکو، ان کی بات تو اللہ نے سنی ہے، عمر کی کیا حیثیت ہے۔ تو خواتین کو جو اسپیس اللہ کے رسول نے دیا، اگر اس نصف انسانیت کو ہم شامل نہیں کرتے تو کسی انقلاب کی توقع دور کی بات ہے، خواہش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک مستقل باب ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصف میں انسانیت کی عظمت کو کیسے بحال کیا، اور پھر کس جستجو اور کس شوق کے ساتھ خواتین نے شیئر کیا۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو وقت تھا میرا، میں تو چاہتا تھا 45 منٹ، لیکن میں نے 1 گھنٹہ پورا لے لیا۔ میں یہاں پر یہ بات کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ سب تفقہ یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے، اس لیے کہا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو میں ایک آیت کا تذکرہ کر کے بات کو 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں کہ تقویٰ جس طریقے سے نماز کو سمجھنے کا ایک پیمانہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ہماری نمازیں کتنی نمازیں اس کو سمجھنا ہے تو اس کے جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم فحش اور منکرات سے رکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو نماز۔ اسی طریقے سے
یہ بات کہی گئی کہ اگر تقوی کو آپ کو میجر کرنا ہے تو اس کے مختلف اس کے اپروچ ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے کام میں لگے ہیں وہ کتنا مطمئن کرنے والے ہیں، تو ضمیر سے اس کا جائزہ لو۔ اگر تقوی ہے تو تمیز بھی پیدا ہوگی، چیزوں کو سمجھ کرنے اور ڈیسائیڈ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی، اور جب صلاحیت پیدا ہوگی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں اجتہاد میں، لیکن اس میں بشارت ہے کہ مخلصانہ اس سیاق میں غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک ثواب دے گا، سزا نہیں دے گا، اور اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو دگنا اجر دے گا۔ تو کہا ہے کہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، غلطیاں بھی ہوں گی تو تمہاری غلطیوں پر اللہ پردہ ڈال دے گا، ویغفر لکم، اللہ تمہارے ساتھ مغفرت فرمائے گا۔ لیکن تقاضا یہ ہے کہ اس سوجھ بوجھ کو جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کو بروئے کار لائیے اور راستوں کو تلاشیے، تو اللہ راستے کھولے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس بات کا تیقن دیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ کوشش کریں گے اللہ ان کو استوار کرتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔